بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعود سٹوری۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد انتہائی کم تھی، جبکہ قیصر روم کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور مسلمان بڑے بہادری اور بے جگری سے لڑے۔ اس گھمسان کی جنگ میں دونوں طرف سے کئی لوگوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ روم کے بادشاہ قیصر نے جب مسلمانوں کی اتنی بہادری اور ثابت قدمی دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ قیصر روم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی جنگی قیدی ہمارے پاس ہے تو اسے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ ان جنگی قیدیوں میں عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، چنانچہ ان کو قیصر روم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دوستو، قیصر نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ پھر دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جو کچھ یوں تھا۔ قیصر نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نصرانیت کو قبول کر لے تو میں رہا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی نے کہا، نہیں۔ پھر قیصر نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب اور عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر کو غصہ ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے قتل کر دے۔ پھر قیصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے۔ پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے گا۔ دوستو، جب روم کے بادشاہ قیصر نے دیکھا کہ اس میں بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مظہر پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خشک کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات جب قیصر روم کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ وہ اللہ کی ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ دوستو، جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ دوستو، قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب لایا اور اس کی تپش کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر کو جواب دیا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا، پھر رویا کیوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں
کہ میرے ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی، میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر میری جانیں ہو، اور وہ ایک ایک کر کے اسی طرح اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ دوستو، وہ کتنے عظیم اور بہادر لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی اور ایمان افروز لگی ہے تو ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔